السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں دیکھا تھا، منگول سپاہی ارطغرل صاحب پر اپنی تلوار تان لیتا ہے اور کہتا ہے اب کی بار تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں دوسری طرف ترگت بامسی اور عبد الرحمن منگولوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ان سب کو مارنے کے بعد ترگت بامسی اور دوسرے سپاہی آغوش کو کہتے ہیں تم زخمی سپاہیوں کو دیکھو، ہم ارطغرل صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے سب چلے جاتے ہیں۔ ادھر کئی قبیلے میں سب اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اچانک ڈول بجنے کی آواز آتی ہے، سب قبیلے کی داخلی راستے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے یہ بلگی خاتون ہے جو کچھ آدمیوں کے ہمراہ آئی ہے، تو تب جا کر انہیں سکون ملتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ قریب آتے ہیں سب لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حفصہ بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہیں۔ گندوز، ساوچی اور عثمان باقی سب ان سے مل کر بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں مہمان خانے میں آنے کا بولتے ہیں۔ تو یہ بلگی خاتون کے والد کہتا ہے میں یہاں مہمان بن کر نہیں آیا، میں یہاں ریاست کے حکم پر موصولات اکٹھی کرنے آیا ہوں، اور کہتا ہے میرا نام عمر ہے اور میں عمری قبیلے کا سردار ہوں۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہیں۔ ادھر ترگت بامسی اور عبد الرحمن اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں منگول ارطغرل صاحب کو لائے تھے، لیکن وہاں نہ تو ارطغرل صاحب ہوتے ہیں نہ منگول سپاہی۔ البتہ زمین پر ایک رسی پڑی ہوتی ہے، منگول سپاہی اور ان کی لاشیں بھی ہوتی ہیں جن کو لگے ہوئے تیروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی لڑائی لڑی گئی تھی۔ پھر انہیں شناخت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا ہے یہ وہی کمانڈر ہے جو ارطغرل صاحب کو لایا تھا۔ وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ارطغرل صاحب یہاں نہیں تو پھر کہاں چلے گئے۔ ادھر کئی قبیلے میں حائمہ خاتون بلگی خاتون کو کہتی ہے تم نے کہا تھا کہ تم چیوبان قبیلے سے ہو، تو گندوز کہتا ہے دادی جان آپ ابھی تک نہیں سمجھی، عمر صاحب نے اپنی بیٹی کو ہمارے قبیلے میں ہمارے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ادھر ارطغرل صاحب کے سپاہی تیروں کی شناخت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم نے ارطغرل صاحب کو ڈھونڈنا ہے۔ دوسری طرف کوئی نئے آدمی جو نقاب پوش حالت میں ارطغرل صاحب کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کا سامنا ایک بڑے سے سمندر سے ہوتا ہے۔ سپاہی ارطغرل صاحب کو کشتی کے ذریعے ارطغرل صاحب کو سمندر پار کروا دیتے ہیں۔ آخر کار وہ ارطغرل صاحب کو ایک خوفناک اور ویران جگہ پر لے جاتے ہیں۔ وہ آدمی ارطغرل صاحب کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کئی قبیلے میں عمر کہتا ہے اب ہم آپ کے قبیلے میں بیٹھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کتنے موصولات ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اندر جانے لگتا ہے تو مگر خیمہ خاتون اسے روک لیتی ہیں اور کہتی ہے جو سردار کی عزت کرنا جانتا ہو وہ خیمے میں جا سکتا ہے، منافق اور بدتمیزیوں کی ہمارے خیمے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو حکیم آرتک صاحب کہتے ہیں جہاں تک موصولات کی بات ہے یہ ارطغرل صاحب کے اختیار میں ہے، ان کی غیر موجودگی میں آپ اس قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ آخر میں حائمہ خاتون کہتی ہے ہم نے یہی کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں اور ہماری طرف سے پیغام کا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر جانے لگتی ہے تو عمر کہتے ہیں ہم یہاں اپنے قبیلے کے ساتھ رہنے آئے ہیں۔ ادھر ارطغرل صاحب کو ایک جگہ لٹایا ہوتا ہے۔ آخر کار انہیں ہوش آ جاتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو وہ جناب یہ پوچھتے ہیں یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ تو ارطغرل صاحب مسکرا کر کہتے ہیں کیزم ایلما کی طرف جاتا ہے جس میں تمام ترک ایک درخت کی چھاؤں کی تلے ہوں گے۔ پھر اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ مہمان بن کر نہیں بلکہ ہمارے ساتھی بن کر آئے ہیں۔ دوستو یہ سفید داڑھی والے ہوتے ہیں۔ پھر سب کے سب ارطغرل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر کئی قبیلے میں عمر کہتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں آج سے یہ جگہ ہمارا بھی وطن ہے۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، ارطغرل صاحب ضرور آپ کے لیے کسی جگہ کا بندوبست کر دیں گے، مگر آپ کو ان کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ عمر حائمہ خاتون سے تھوڑا اونچا بولتا ہے، یہ سن کر گندوز برداشت نہیں کرتا اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہر کوئی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور ایک دوسرے پر تان لیتے ہیں۔ تو گندوز کہتا ہے بوڑھے اپنے حد میں رہو ورنہ اس قبیلے سے تمہاری اور تمہاری بیٹی کی لاش جائے گی۔ ادھر غار میں درکوس اپنے تاجروں کو کہتا ہے تم نے ارطغرل صاحب کے بیٹے کو اس سود والے کام میں ملوث کر کے بہت اچھا کیا، وہ اپنے بابا کو سخت نقصان پہنچائے گا۔ آخر میں وہ کہتا ہے اب نیکیاں کونیاں جا کر سب کو بتاؤ کہ ارطغرل تاجروں کو سزا دے رہا ہے اور اب تجارت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں بھیج دیتا ہے۔ اتنے میں ایک اور تاجر آ جاتا ہے تو درگوس کہتا ہے کیا کوئی کئی قبیلے گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں ہمارا ایک سپاہی گیا ہے، وہ تیکلس سے نمٹ لے گا۔
ادھر ارطغرل صاحب کے ارد گرد وہ آدمی جمع ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے آپ کو ہمارے درمیان ہونے سے اس عہدے پر آپ کو خوش آمدید، اور کہتا ہے کہ حقیقت یہ کہ آپ کے یہاں ہونے سے ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔ اتنے میں ایک اور سپاہی تیر کمان لے آتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے یہ سفران تیر کمان دنیا کے فاتح آپ کے آباء و اجداد اغوث خان کا نشان تھا۔ پھر وہ کہتا ہے صرف آپ ہی اس کے حقدار ہیں، اور انہیں دے دیتا ہے۔ ارطغرل صاحب وہ تیر لے کر کہتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کا انصاف پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جب تک ہم کیزم علمہ نہیں پہنچ جاتے تب تک ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے۔ پھر وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے سلطان علاء الدین نے اپنے دور میں منگولوں کو حملے کا سامنا کرنے کے لیے خفیہ تیاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔ ان تیاریوں کو انہوں نے ایک کاغذ پر نقل کرائی تھی وہ، اور اسے ایک صندوق میں رکھ کر محل میں خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس صندوق کے اندر تمام معلومات اور سرداروں کے فرائض موجود ہے جو ترک ریاست کو زندہ رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے منگولوں کو اس صندوق کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور وہ خفیہ کمرے میں اتاق بھی مل گیا ہے۔ ادھر کئی قبیلے میں گندوز نے عمر کی گردن پر خرچہ رکھا ہوتا ہے۔ بلگی بہت کچھ کہتی ہے تو گندوز کہتا ہے وقت آنے پر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم لوگوں کے جھوٹ کا حساب کیسے لینا ہے۔ میں ارطغرل صاحب کے آنے سے پہلے آپ کو کسی قبیلے کی موصولات اکٹھی کرنی نہیں دوں گا۔ حائمہ خاتون گندوز کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو گندوز کہتا ہے یہ منگولوں کے چمچے ہیں، یہ بابا کے خیمے کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں گندوز حائمہ خاتون کے کہنے پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر وہ شخص ارطغرل صاحب کو کہتا ہے محل میں ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے، منگول کمانڈر جس کا نام کاربورو ہے وہ کل خفیہ دستاویزات والا صندوق لینے آئے گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں کل موصولات کی متعلق امیر بہاؤالدین سے ملنے جا رہا ہوں، یہ صندوق والا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے صندوق کو لینے کی ذمہ داری آپ کی نہیں بلکہ آپ کے سپاہیوں کی ہے، اب آپ ہمارے گروہ کا حصہ ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اب ہم جوانوں کے ان خفیہ نام نہیں رکھ سکتے جن کے نام صندوق میں لکھے ہیں، لہٰذا میری زندگی اہم نہیں بلکہ وہ صندوق ہے۔ پھر وہ جاسوس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے وہ جاسوس کبھی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب کچھ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ شخص کون تھا۔ ادھر کئی قبیلے میں حکیم صاحب کہتے ہیں عمر صاحب آپ میری بات سنیں، آپ سرائی میں جا کر آرام کریں اور کل میں آپ سے بات کرنے آؤں گا۔ پھر عثمان بلگی خاتون کو کہتا ہے اچھا تو آپ جھوٹی نکلی، آپ کا یہ کارنامہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ ادھر جنگل میں ترگت سپاہیوں کے ہمراہ ارطغرل صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں سپاہی اغوث آ کر کہتا ہے ہم نے زخمیوں کو باقی سپاہیوں کے ساتھ قبیلے واپس روانہ کر دیا ہے۔ ادھر سگوت میں تیکلس زخمی حالت میں پڑا ہوتا ہے، پاس ہی اس کی بیٹی بیٹھی ہوتی ہے تو تیکلس اپنی بیٹی کو کہتا ہے پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے، جا کر کنویں سے لے کر آؤ۔ اس کے جاتے ہی ٹیو خیمے میں آ جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی تیکلس کہتے ہیں تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں ٹیو اور شہر سے ایک تاجر ہوں اور قبیلے کے لیے سامان لاتا ہوں۔ پھر اسے ایک تیلی دے کر کہتا ہے یہ محترم فادر نے آپ کے اور آپ کی بیٹیوں کے لیے بھیجا ہے، اور کہتا ہے اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ تم ارطغرل صاحب کے پاس جاؤ۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیکلس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ٹیو پاس پڑی ادویات اسے دینے لگ جاتا ہے۔ پھر ٹیو بڑی چالاکی سے زہر اس کی دوا میں ملا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر خیمے میں حائمہ خاتون گندوز اور حکیم صاحب پریشان کھڑے ہوتے ہیں تو گندوز کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے سرائی جانے پر کیوں راضی ہوئے؟ اتنے میں عثمان بھی اپنے مخصوص انداز میں خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بابا کی غیر موجودگی میں ہم ان کی ساہ کی حفاظت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو گندوز غصے میں کہتا ہے عثمان مجھے کب کیا کرنا ہے اس میں تمہاری نصیحت نہیں چاہیے۔ تو عثمان کہتا ہے ہمارے بابا نے سغوت میں امن لانے کے لیے خون پسینہ بہایا ہے تو ہم آپ کی غصے کی وجہ سے اسے برباد نہیں کر سکتے۔ آخر میں حائمہ خاتون کہتی ہے حکیم ارطغرل صاحب کل سرائی جائیں گے اور عمر اور اس کے خاندان والوں کو ہدایت دیں گے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو عثمان کہتا ہے ہم پہلے عمر بے باتوں سے سمجھائیں گے، اگر وہ باتوں سے نہ سمجھے تو پھر تلواروں سے انہیں بتائیں گے۔ یہ سن کر گندوز کافی جذباتی ہو جاتا ہے جو اپنی باتوں پر ڈٹا ہوتا ہے اور خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر سگوت سرائی میں سپاہی عمر کو لے آتے ہیں جو شدید جذباتی انداز میں کہتا ہے میں ان کو ان کی اوقات یاد دلا دوں گا، ان کے حد تک لے کر جاؤں گا۔ تو یہ بلگی خاتون کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے ہم ریاست کے دیے گئے فریضے کے ساتھ انصاف کریں گے۔ تو عمر کہتا ہے میری بیٹی اب یہ سارا کام تم نے سنبھالنا ہے، میں سلطان کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ تو یہ بلگی خاتون کہتی ہے اطاعت صاحب تمام سپاہیوں کو اکٹھا کرو، میں ان کو سرائے سونپوں گی۔
دوسری طرف جنگل میں ارطغرل صاحب کے سپاہی انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مگر ارطغرل صاحب کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل سے ارطغرل صاحب اپنے گھوڑا لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے آگے آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سرائے میں اطاعت سپاہیوں کو لے آتا ہے۔ ابلگا بھی ایک جانب بیٹھی بٹا انہیں سمجھا رہی ہوتی ہے۔ تارکوس بھی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، جو ابلگی اور اس کی سپاہیوں پر کڑی نظر رکھا ہوتا ہے۔ ابلگے کہتی ہے ہم تمام قبیلوں سے موصولات اکٹھی کر کے کونیا بھیجیں گے، اور سپاہیوں کو کہتا ہے اپنی تلواروں کی طرح اپنی نظریں بھی تیز رکھنا۔ اور دوستو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو